اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے. یہ پیش پڑ گیا. اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا. قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے, زمین کے اندر اختیار دے دے گا, یہ تو فساد کرے گا, کوریزی کرے گا. ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں, جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں, تو ضرورت کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, ڈاکٹر سہیل احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن پریس کریں. شکریہ. اس کا جواب اللہ نے دیا انی اعلم ما لا تعلمون. میری مشیت, میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں, ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکو. لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل. اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ. کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے, یہ نار سے پیدا کیے, کتنا قرب ہے دونوں میں. انسان پیدا کیا گیا مٹی سے, مٹی انرٹ ہے, آگ بھڑکتی ہے, اوپر اٹھتی ہے, شعلہ زنگ ہوتی ہے, انرجی ہے اس میں. نور اور نار میں بڑا قرب ہے. اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے, مادہ ایک ہی ہے. حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی, یہ قرب ہے. اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں. فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے, وہ پاک ہے, وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت کی نافرمانی نہیں کرتے, بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے. ذرا سا اشکال ہوا تھا, پوچھ لیا, جواب مل گیا, خاموش ہو گئے بس. لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا, جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی, قرب تھا. دوسرے یہ علم میں, زہد میں, عبادت میں اتنا اونچا تھا, اتنا اونچا تھا, اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا. اس نے عالم بغاوت بلند کر دیا. جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو, اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے. اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں, یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے. جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا. قرآن میں اہمیت میں کیا ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو, سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے کے سارے, کل کے کل, سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو. اللہ کے حکم سے فوراً تعبیل کر دی. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے نہیں کیا, انکار کیا, استکبار کیا, گھمنڈ کیا. اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا. یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا, اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت. کانا من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ اصل میں جنات میں سے تھا. اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا, سرکشی تھی اس میں. یہ معاملہ اتنا اہم ہے, اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ, سورہ اعراف, سورہ حجر, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ طٰہٰ, سورہ صاد, 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ, اور ایک مدنی صورت سورہ بقرہ. ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, تم مردود, مردود, ملعون, ان علیک لعنتی الی یوم الدین, اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن. اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے, رب فانظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک میری زندگی طویل کر دے. فذهب فإنك من المنظرین, کہہ دیا اچھا جاؤ, تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی. اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے. میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو سٹ کوٹ کر کے سنایا تھا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال, اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی, تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, مجھے دلیل کر دیا, مجھ پر فوقیت دے دی اس کو, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں, اور میں نے سجدہ نہیں کیا تب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, اب میں یہ نسل آدم کے لیے, اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھاٹ میں بیٹھوں گا, سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا.
सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर मैं उन पर हमला आवर हूंगा उनके सामने से भी, व मिन खल्फिहिम उनके पीछे से भी, व अन ऐमानिहिम उनके दाहिनी जानिब से भी, व अन शमाइलिहिम उनके बाईं जानिब से भी, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू देखेगा कि इनकी अक्सरियत तेरी शुक्रगुजार बंदों पर मुश्तमिल नहीं होगी। ये चैलेंज था। और एक छोटा सा चैलेंज जो सूरह साद में आया है, और यहां तो उसने अल्लाह के जलाल की कसम खाकर कहा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउव्वियन्नहुम अजमईन, ऐ रब तेरी इज्जत तेरे जलाल की कसम है मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय इनमें से वो कुछ लोग जिन्हें तू खालिस अपना बंदा बना ले, जिन्हें तू अपना बंदा बना ले। मुखलस, मुखलिस नहीं, मुखलस ये मफूल है, फाइल नहीं है, जिसे तू बना ले। बाद लोगों को अल्लाह चुन लेता है, हुआ इज्तबा, तुम्हें चुन लिया है, इस्तिफा इज्तिबा, वो बचेंगे जिनको तू अपनी खास अमान में ले लेगा, बाकी मैं सबको गुमराह करके छोड़। ये है असल दुनिया में नौ इंसानी का अबदी दुश्मन, अजली से अबदी तक। और इसमें नोट कीजिए कि इसकी असल बुनियाद क्या हुई, दो लफ्ज, तकब्बुर और हसद। इस्तकबरा, तकब्बुर किया, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। ये सारी विष की गांठ यही है, सबसे बड़ी गुमराही की वजह यही है। इसीलिए कहा है हदीस में, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन किब्र, जन्नत में हरगिज वो शख्स कभी भी दाखिल नहीं हो सकेगा जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी किब्र। तकब्बुर सबसे बड़ा गुनाह। अल किब्र रिदाई, अल्लाह फरमाता है ये तकब्बुर, ये तो मेरी चादर है। कोई शख्स तकब्बुर करता तो मेरी चादर घसीट रहा है मेरे कंधे से। अरब में किसी शख्स की तौहीन करनी होती थी तो उसकी चादर घसीटते थे, नंगा कर दिया कोई, ये मेरी रिदाई है, अल किब्र रिदाई, ये मेरी चादर है, ये जामा मुझे ज़ेब देता है, मुझ पर रास्ता था। और हसद, आदम को जो बर्तरी अता हो गई, उस हसद की आग में वो जल रहा है और उसका इंतकाम लेना चाहता है। आदम से भी, आदम को भी गुमराह किया, जन्नत से निकलवाया। वैसे निकलना तो उन्हें था ही मशीयत तेज़ में, लेकिन फौरी तौर पर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी तो करवाई ना। फ़असा आदम रब्बहू फ़ग़वा, आदम ने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की और गुमराह हुआ आखिरी तौर पर। ये दूसरी बात है, तौबा कर ली, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली, माफ कर दिए। वो मुस्तकिल जो है वो नस्ल इंसानी पर उस गुनाह का असर मुतवारिस तौर पर नहीं आ रहा है, खत्म हो चुका मामला, हुआ था, हो गया। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और तौबा की शान ये है जब वो कबूल हो जाए अल्लाह की जनाब में, क्या ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे होता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। लेकिन बारह को गुमराह करने में कामयाब हो गया, हजरत आदम और हव्वा को भी। और नौ इंसानी की अजीम अक्सरियत, अजीम अक्सरियत, अजीम अक्सरियत उसके दाव में आई हुई है। नहीं, कितने हैं वो इबादुल्लाहिल मुखलसीन, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, कितने हैं जो वाक़अतन खालिसतन अल्लाह के बंदे बन गए, जिन्हें अल्लाह ने अपना बना लिया, अपना करार दे दिया। अब इसके साथ नोट कीजिए, इस इब्लीस के साथ एक फौज भी है जिसे कुरान मजीद में कहा गया है ये उसकी पार्टी है, हिज़्बुश शैतान। ये अकेला नहीं है, एक तो वो अज़ाज़ील है, उसकी तवील तरीन उम्र अल्लाह ने दे दी, वो तो क़यामत तक रहेगा। बाकी भी जिन्नात जो है उनकी नस्ल में से, या उसकी नौ में से, उसकी नस्ल में से जिन्नात की उम्रें इंसानों की उम्रों से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है। ये खास है इसका मामला कि इसने कहा था रब्बे अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे दे दे मोहलत उस वक्त तक ताकि मैं साबित करके दिखा दूं कि जिसे तूने ये खिलाफत दिया ये इसका अहल नहीं है। लेट मी प्रूव दिस पॉइंट। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। वो इब्लीस जो है वो रिक्रूट करता है अपने फौजी, अव्वल तो खुद जिन्नात में से, जो उसके नंबर 1 लश्करी। कुरान मजीद में इसका इशारा दिया गया है, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। देखो लोगों, है इंसानों, वो इब्लीस लईन अज़ाज़ील और जो उसकी कबीले के लोग हैं, जिन्नात हैं, वो तुम्हें वहां से देखते हैं, ताकते हैं और हमला करते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। वो गैर मरई है, इनविजिबल है, तुम्हें नजर नहीं आते। विजिबल दुश्मन का वार तो रोक लोगे, इनविजिबल का कैसे रोकोगे? इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, अकेला ही नहीं है वो तो तुम्हें ताकता है, तुम पर हमला करता है, घात में लगकर जो है
تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ، جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ، رنگ روٹ، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ کون تھے؟ بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں، وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے مرید بن گئے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو۔ تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں، ان کو بھی شیطنت سکھا دیں، پڑھا دیں۔ لیکن اب ایک بات سمجھیے، ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ باقی یہ جنٹائلز، یہ گوئمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں۔ اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں، استعمال کریں، گھوڑے کو اور تانگے میں باندھ دیں کہ نہیں، اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگا چلانے والا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا، اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا، یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہوگا کھانے کو، لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں، ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں، لوٹیں، کھرسوٹیں، سب کچھ کریں، بدہضی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو، یہ ہمارے لیے، ہم ڈومینیٹ کریں گے، اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ امیین کہتے تھے نا ان کو، جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس، لہذا یہ ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے، ہم ہے صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل۔ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کو ہم لوٹیں، کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، ہم پر کچھ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس کے بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہے چرے، جس طرح چاہے ہڑپ کر جائے۔ یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا، لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے۔ یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی۔ جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا، وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ۔ یہ تار ٹوٹا ہی نہیں، 2 سے شروع ہوا، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہے، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یوں سمجھ لیجئے، اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود ہو۔
اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. قبل مسیح کی تعریف جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے. پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز مشوری کہلاتے ہیں. پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے، بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے. ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خربستیاں بڑھ گئیں. تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے انہیں پسوایا گیا. یہ دور گزر چکے تھے ان پر، 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور. میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، شاید 6-7 روپے کی ہوگی. اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا. ویسے تو یہ کہ میری جو ذرا بڑی کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں نے ان معاملات کو بڑی تفصیل سے بحث کی تھی. بہرحال یہ جو دور تھا ان کا 1400 سالہ، وہ اونچ نیچ سے ہوتا ہوا جب آیا ہے حضرت مسیح کی بعثت پر، تو ان کی شرارت کی انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کو رسول بنا کر بھیجا. رسولاً الی بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان رسول کوئی نہیں ہے، سب نبی ہیں. حضرت موسیٰ رسول تھے اور حضرت عیسیٰ رسول ہیں. درمیان میں داؤد ہو، سلیمان ہو، یشعیاء ہو، زکریا ہو، یہ سب نبی ہیں. یحییٰ نبی ہے، رسول نہیں. لہذا وہ شہید کر دیے گئے. رسول شہید نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا. لیکن عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان 1400 برس ان کے جو ہیں، اس کا کلائمیکس ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی روح قرار دیا، روح منہ، کلمتہ القاہا الی مریم، اللہ کا کلمہ. عظیم ترین معجزات. انہوں نے کیا کہا؟ یہ ولد الزنا ہے، حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. اصل حکومت اس وقت رومیوں کی تھی حکومت، لیکن انہوں نے انہیں آٹونومی دے رکھی تھی، اپنے مذہبی معاملات تم خود طے کر سکتے ہو. تو قائفاس جو اس وقت کا ان کا ہیڈ ربائی تھا سب سے بڑا، اس کی عدالت نے فیصلہ کیا مسیح کو سولی چڑھا دیا جائے. پائلیٹس پونٹس اس کے پاس ان کے ازداج پہنچ گئے، یہ ہمارا مجرم ہے مذہبی، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو، سولی چڑھا دو. خیر وہ لمبی بات ہو جائے گی. اس نے تو اپنے ہاتھ دھوئے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی جرم نہیں ہے اس کے خلاف، تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، سولی چڑھا دے دو. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھا لیا آسمان پر. ان کی جگہ وہ شخص سولی چڑھا جس نے غداری کر کے گرفتار کروایا تھا، جوڈاس اسکیریوٹ. اس کی شکل اللہ نے بدل دی حضرت مسیح کی سی، اور حضرت مسیح کو فرشتے اٹھا کے اوپر لے گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور یہ ساری تفاصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ انجیل میں ہے. لیکن انجیل کون سی؟ برنباس کی انجیل، گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس. یہ حواریین مسیح میں سے تھے، لیکن عیسائی ان کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی بائبل کو صحیح نہیں مانتے، کینونیکل نہیں مانتے. 100 انجیلیں تھیں، 104 تھیں، جن میں سے 4 چنی ہیں انہوں نے. یہ متی اور جان اور مرکس مارکس یہ ہے. تو یہ 4 انجیلیں ہیں، انہوں نے تسلیم کی کہ یہ کینونیکلز ہیں، یہ تو ہیں حقیقی. باقی جو ہیں 100 اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. ان میں سے ایک ہے یہ برنباس. اس میں یہ تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی، جیوڈاس کی، یہودا جیوڈاس اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کی سی. وہ گرفتار ہوا، وہ سولی چڑھا. وہ غدار تھا، غداری کی سزا اسے ملنی تھی، وہ مل گئی. حضرت مسیح کو فرشتے 4 اٹھے ہیں. جس کوٹڑی میں حضرت مسیح مقیم تھے، ایک باغ کے اندر وہ کوٹھ تھے، اس کی چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے آئے ہیں، حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے ہیں. چھت برابر ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ شخص پکڑا گیا. بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان. لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا. نوٹ کر لیجیے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے. حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی. یہ اللہ کا قاعدہ رہا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جب بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، اہل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے. کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے. نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے آپ برباد ہو گئی. دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا.
لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک کرو۔ تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ ہے حکمت میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیم منسیہ، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آبادیاں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے، مکین نظر نہیں آتے۔ یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا۔ 600 برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا۔ اب پھر ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہدرا ہے ہدایت میں آنے کا، اس میں داخل ہو جاؤ، محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، تو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا، قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے، اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے بعض واعظ ناصح
وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے اس حدیث سے۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، منزل الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ منزل الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انکار۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انه قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر، ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کی، یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام، مصر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا تھا برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم مصمم، یہ سلطنت خدا داد پاکستان،
اور اے اللہ ہے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ جب وقت پڑا ہے، میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ ہوش میں نہیں آئے۔ دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی اس نے انہیں توبہ نہیں کرنے